الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين صدق الله مولانا العلي العظيم۔ قرآن کا دستور اور عادت یہ ہے اللہ پاک کی کہ حقیقت کے مطابق اللہ گفتگو فرماتے ہیں۔ ان آیات کے اندر چونکہ اولین مخاطب قرآن کے سب سے پہلے مخاطب مکہ کے رہنے والے عرب کے رہنے والے تھے، اور یہ ایک تاجر قوم، ان کا تجارت کا سفر شام کی طرف ہوا کرتا تھا۔ راستے میں ان کی تجارت کے سفروں میں اس طرح کی بستیاں پڑا کرتی تھیں جن بستیوں کو دیکھ کر اور ان کے بنانے والوں پر یہ بڑا تعجب کیا کرتے تھے۔ چنانچہ عرب کے جنوب میں ایک بستی تھی جس بستی کا نام تھا قوم عاد۔ اللہ نے اس قوم عاد کو گھر کے بنانے میں معمار قوم تھی، بڑا اللہ نے ان کو ملکہ دیا تھا، بڑا تمدن تھا، ان کو اپنے رہن سہن کے اوپر بڑا ناز تھا۔ ان کو سمجھانے کے لیے اللہ نے قوم عاد کی طرف ایک رسول اور پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ قوم عاد یہ ایک بہت پرانی قوم تھی جو اپنے زمانے کے بڑے مالدار اور سمجھدار لوگ شامل ہوا کرتے تھے، اور اللہ نے ان کو ملکہ بھی بڑا غضب کا دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب مال و دولت آئے تو سمجھ میں، دماغ میں تکبر بھی آتا ہے، چنانچہ یہ اپنے آگے کسی کو کچھ سمجھتے نہ تھے، بتوں کو اپنا معبود سمجھتے اور سرکشی میں انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، اور اپنی شوکت اور قوت میں اتنے مست تھے
کہ پیغمبر نے ان کو دعوت دی، دین کی بات سمجھائی، کفر و شرک سے باز رہنے کی اپیل کی، تو کہنے لگے کہ تم آئے ہو ہم کو ہمارے آباء و اجداد کے دین سے ہٹانے کے لیے، اور دیکھو تم جس عذاب، حضرت ہود نے فرمایا کہ جو قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے اس پر عذاب آیا کرتا ہے، جو قوم اپنے پیغمبر کی بات نہیں مانتی اللہ ایک وقت تک برداشت کرتے ہیں پھر عذاب آتا ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں کیوں عذاب کی دھمکی دے رہے ہو، لے آؤ تمہارے پاس جو کچھ ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو میرا کام عذاب لانے کا نہیں ہے، میرا کام تو بات کو پہنچا دینے کا ہے، اور مجھے اس سے زیادہ کبھی علم نہیں ہے کہ عذاب کب آئے گا کب نہیں آئے گا، یہ کام تو اللہ کا ہے، میں تو صرف بات کو پہنچانے والا ہوں، اور جب اللہ کی طرف سے عذاب کا وقت جو متعین ہو چکا ہے جب وہ آتا ہے تو پھر مہلت نہیں ملتی۔ چنانچہ اس بدبخت قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات کو قبول نہ کیا۔ چند دنوں کے بعد دیکھا عذاب کا سامنا اس طرح سے ہوا کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک سیاہ بادل ہے جو ان کی طرف بڑھا چلا آ رہا ہے، اور عرب آج بھی اگر عرب میں بارش کے آثار ظاہر ہونے لگیں تو وہ اپنے آپ کو بڑا ناز کرتے ہیں، وہاں بارشیں نہیں ہوتی۔ چنانچہ جب سیاہ بادل ان کی طرف گرمی کی سختی میں بڑھا چلا آ رہا تھا تو وہ کہنے لگے کہ دیکھو ہود تو کہا کرتے تھے کہ ہمارے اوپر عذاب نازل ہوگا، اور ہم سے تو ہمارے معبود جن کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ خوش ہیں، دیکھو یہ بادل آ رہا ہے اور کالا بادل ہے، اور ہمارے ندی نالے سب بھر جائیں گے۔ اس پر اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ نادانو یہ برسنے والا بادل نہیں ہے بلکہ عذاب الہی کی آندھی ہے، اور یہی وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے، اور جس عذاب کے اندر بڑا دکھ چھپا ہوا ہے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ 7 رات اور 8 دن تک قوم عاد پر برابر آندھی اور طوفان آیا، اور ایسا غضبناک طوفان چلا کہ جس کے سامنے درخت اور جانوروں اور آدمیوں کی کوئی حقیقت نہ تھی، تنکوں کی طرح بہا کر لے گیا، اور درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ دیا، اور مکانات جن مکانات کے اوپر ان کو بڑا ناز تھا اور کہا کرتے تھے کہ ہم بڑے معمار ہیں، وہاں کھنڈرات کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ یہ واقعہ در حقیقت اللہ پاک قرآن کے اولین مخاطب اور اس کے بعد قیامت تک آنے والی قوموں کو اس وجہ سے سنا رہے ہیں کہ جاؤ دیکھ کر آؤ، قوم عاد کی بستیاں آج بھی موجود ہیں، عرب کے جنوب میں موجود ہیں، اور کس طرح انہوں نے پتھروں کو تراش کر اپنے گھروں کو بنا رکھا ہے، جاؤ ذرا دیکھ کر تو آؤ۔ اللہ نے سب کچھ دیا تھا لیکن ایمان کی دولت سے محروم تھے، آج ان کے گھر کھنڈرات کے سوا کچھ وہاں ملنے والا نہیں ہے۔ یہی وہ قوم تھی جس کو اپنی طاقت پر بھی ناز تھا، یہی وہ قوم تھی جس کو اپنی تمدن پر ناز تھا، یہی وہ قوم تھی جس کو اپنی طاقت، قوت، مال و دولت، عزت و شہرت، ہر چیز پر ناز تھا، لیکن اگر کسی چیز سے محرومی تھی تو وہ تھی پیغمبر کی بات کو نہ ماننے سے۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے، کھنڈرات ان کے گھروں کے آج بھی گواہ ہیں، دیکھ کر آؤ، وہاں صرف اور صرف اگر کچھ ہے تو ویرانی کا سایہ ہے۔ اس واقعے کو اللہ پاک عرب کے لوگوں کو اس وجہ سے سنا رہے ہیں کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں، ان کی بات کو اگر انکار کے ساتھ، ہنسی مذاق کے ساتھ اڑاؤ گے
تو آج بھی اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہاں ایک بات اللہ نے ارشاد فرمائی قوم عاد کا ذکر کرتے ہوئے کہ ان پر جو ہوا کا عذاب آیا کہ تدمر کل شیء بامر ربها، یعنی آندھی ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے اڑا لے گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ آندھی کے اندر بھی کوئی طاقت کوئی قوت نہیں ہے۔ اگر آندھی کے اندر طاقت اور قوت ہے تو وہ رب کی طاقت ہے۔ آندھی اپنی ذات کے اعتبار سے کسی کو ہلاک نہیں کر سکتی۔ ہلاکت اگر آتی ہے ہواؤں کے ذریعے سے تو وہ بھی رب کے حکم سے آیا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ جو ہر وقت آپ کے ہر وقت کی ساتھی تھیں، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کو کبھی کھل کھلا کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ میں نے آپ کے مسوڑے دیکھے ہوں، ہاں آپ صرف تبسم فرمایا کرتے تھے، اور جب کوئی بادل اٹھتا اور آندھی چلتی تو آپ کے چہرے مبارک سے فکر کے آثار نمودار ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرمانے لگی اے اللہ کے نبی میں دیکھتی ہوں کہ جب ہوائیں اور آندھیاں چلتی ہیں تو آپ کبھی اندر گھر کے کبھی باہر گھر کے، اور عرب میں تو جب بارش کے آثار ہوتے ہیں تو بڑا بھی خوش ہوتا ہے، بچہ بھی خوش ہوتا ہے، نوجوان بھی خوش ہوتا ہے، اور آپ ہیں کہ آپ کی حالت بالکل بدل جاتی ہے، چہرہ پریشان ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ میں اس بات سے پریشان ہوتا ہوں کہ کہیں یہ بادل عذاب کا بادل نہ ہو، جس طرح سے قوم عاد پر اللہ نے عذاب کا بادل برسایا تھا۔ چنانچہ ان لوگوں نے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قوم عاد نے بادل کو دیکھ کر یہ کہا تھا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا، مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ عذاب نہ ہو۔ اسی طرح اللہ کے نبی جب بارش یا ہوائیں یا بادل آیا کرتے تھے تو یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے یا اللہ میں تجھ سے اس بادل کے اندر کی بھلائی مانگتا ہوں، اور میں بھلائی مانگتا ہوں جو کچھ اس کے اندر ہے یہ جو کچھ اس کے واسطے سے ہوگا، اور پناہ مانگتا ہوں تیری اس برائی سے جو کچھ اس بادل میں ہے اور اس برائی سے جس کے واسطے یہ بادل بھیجا گیا ہے۔ بہرحال جو اہل اللہ ہوتے ہیں، جب موسم خراب ہوتا ہے، موسم کی خرابی چہرے کے آثار اہل اللہ کے بدل جایا کرتے ہیں، اور جب بارش برسنے لگتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت پہلے کی طرح یعنی اطمینان کے ساتھ ہو جاتی، اور جب تک بارش نہ ہوتی آندھی چلتی آپ کی حالت متغیر رہا کرتی تھی۔ بہرحال آج کی آیات میں اللہ پاک یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو قوم عاد نہیں ہے لیکن قوم عاد کی بستیاں ہیں، جاؤ جا کر دیکھو اللہ نے ان کو کیوں ہلاک کیا۔ تو ایک بات جو بہت کھل کر سمجھ میں آئے گی وہ یہ ہے کہ جو قوم اللہ کو اور رسول کو نہیں مانا کرتی، اللہ اس قوم کے آثار کو باقی رکھتے ہیں، قوم کو ہلاک کر دیا کرتے ہیں تاکہ آنے والی قوموں کے لیے عبرت ہو جائے۔ اس مضمون کو اللہ نے ان آیات میں کہ کیسی قوم تھی، تمدن کیسا تھا، لیکن اگر کوئی چیز نہیں تھی تو وہ تھی اللہ کی توحید اور رسول کی زندگی کی سیرت سے خالی تھی، اللہ نے ان کو تباہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم عاد کے بھائی حضرت ہود کا تذکرہ کرو جب انہوں نے اپنی قوم کو خمدار ٹیلوں کی سرزمین میں خبردار کیا تھا،
ریت کے بڑے بڑے ٹیلے تھے، اس میں یہ گھر بنایا کرتے تھے، اسی کو احقاف کہا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورہ احقاف ہے۔ اور ایسے خبردار کرنے والے ان سے پہلے بھی گزر چکے ہیں، یعنی اللہ ہر قوم کے اندر خبردار کرنے والوں کو بھیجتا ہے، اور ان کے بعد بھی آئیں گے، یعنی حضرت ہود کے بعد بھی سمجھانے والے آئیں گے۔ کیا سمجھائیں گے سمجھانے والے؟ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تم پر ایک زبردست دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ انہوں نے کہا، یعنی جب پیغمبر نے سمجھایا کہ عذاب کے آنے کا اندیشہ ہے، تو قوم نے کہا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمارے خداؤں سے ہمیں چھڑا دو؟ اچھا، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ ہم پر وہ عذاب جس کی دھمکی دے رہے ہو۔ قال انما العلم عند اللہ وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون۔ انہوں نے فرمایا، یعنی پیغمبر نے، حضرت ہود نے، کہ ٹھیک ٹھیک علم تو اللہ کے پاس ہے، یعنی میرا کام صرف بتلا دینا ہے، عذاب کب آئے گا یہ تو اللہ جانے کہ وہ عذاب کب آئے گا۔ مجھے جو پیغام دے کر بھیجا گیا ہے، میں تو تمہیں وہی پیغام پہنچا رہا ہوں، البتہ میں یہ ضرور دیکھ رہا ہوں کہ تم ایسے لوگ ہو جو نادانی کی باتیں کر رہے ہو۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ پھر ہوا یہ کہ جب انہوں نے اس عذاب کو ایک بادل کی شکل میں آتا دیکھا جو ان کی وادیوں کا رخ کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ اللہ نے فرمایا، نہیں، بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کی تم نے جلدی مچائی تھی، ایک آندھی جس میں دردناک عذاب ہے۔ تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين۔ وہ عذاب جو اپنے پروردگار کے حکم سے، وہ ہوا جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر چیز کو تہس نہس کر ڈالے گی۔ غرض ان کی حالت یہ ہو گئی کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ایسے مجرم لوگوں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔